مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشی ماؤں بہنوں اور تمام ملت اسلامیہ کے لوگوں، سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس طرح کی خوشی کا دن بار بار لائے اور بار بار ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے بعد یہ عید کا موقع بھی ہمیں بار بار نصیب فرمائے. حاضرین کرام، آج عید کا دن ہے اور یہ نہایت ہی خوشی کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی جب اس کی ملاقات ان کے رب سے ہوگی. افطار سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اب روزہ افطار کر لیا، اب ہم روزے سے نہیں ہیں، اور ایک مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب روزہ کرنے کے بعد شام کو افطار کرتے ہیں. دونوں ہی حالت میں ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور حقیقی خوشی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق ہمیں اپنے ہاتھوں سے بدلہ دے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو روزہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. حاضرین کرام، مسلسل ایک مہینہ ہم لوگوں نے روزہ کی حالت میں گزارا ہے، اور ایک مہینہ روزے کی حالت میں گزارنے کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ خوشی کا موقع نصیب فرمایا ہے. لیکن ہمیں جہاں پر یہ خوشی ہے کہ آج عید کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں غم بھی ہے کہ وہ برکتوں کا مہینہ، وہ رحمتوں کا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا ہے. لہٰذا ہمارے دل میں جہاں ایک خوشی کا جذبہ ہو، اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے گزر جانے کا ایک غم اور رمضان کے چلے جانے کا ایک افسوس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. یعنی خوشی اور غم کا ایک ملی جلی کیفیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. حاضرین کرام، اگر ہم نے یہ سوچا کہ رمضان گزر گیا، رمضان ہمارے لیے ایک بوجھ تھا، تو یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ایسے رمضان کے لیے ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے محبت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے لگاؤ ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام کر پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو پائیں گے. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. موت تک ہمیں عبادت کرنی ہے. یہ آیت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ عبادتوں کا سلسلہ
موت تک جاری رہنی چاہیے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں، جب تک ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں، تب تک ہمیں عبادتوں کو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ رمضان ختم، عملوں کا سلسلہ ختم، تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ چڑھ کر کے ہم نے عبادت کی، بڑھ چڑھ کر کے ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی، وہی جذبہ سال کے تمام مہینوں میں ہمارے دل میں رہنی چاہیے۔ حاضرین کرام، رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری اور آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ کیسی تربیت؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، کھانے کی چیزیں حلال کی ہیں، بیوی سے ملنا ہمارے لیے حلال کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک ہمارے لیے وہ حلال چیزیں بھی حرام کر دیا کہ اب تم کھا نہیں سکتے، تم پی نہیں سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے، بری باتیں نہیں کر سکتے۔ بری بات کرنا ویسے بھی حرام ہے، لیکن جو حلال چیزیں تھیں وہ حلال چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا، اور ہم نے بخوشی اسے قبول بھی کیا۔ رمضان کی حالت میں ہم نے کھانے کو چھوڑ دیا، ہم نے پینے کو چھوڑ دیا، بیوی سے ملنا چھوڑ دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں چھوڑ دی۔ حقیقت میں یہ تربیت ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں تو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں حرام چیزوں کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ لہذا صرف رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اسلام کی شریعت اسلامیہ اور اسلام کے احکامات ابھی باقی ہیں۔ لہذا جس طریقے سے رمضان کی حالت میں ہم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، وہی تہیہ آج ہم اس عید کی نماز کے بعد کریں کہ پورے سال بھر ہم حرام کاری سے بچے رہیں گے۔ ہم جس طریقے سے رمضان میں حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے پورا ایک مہینہ گزار دیے اور ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، ہم نے کھانا پینا جو حلال تھا پھر بھی ہم نے چھوڑ دیا، تو عام دنوں میں جو حرام چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر شراب نوشی اور ایسے ہی نشہ کی کوئی چیز کا استعمال کرنا، عورتوں کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنا، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو حرام ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کا ہم اسی جگہ پر تہیہ کریں، اپنے دل میں وعدہ کریں، اپنے خود سے وعدہ کریں، تب جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو پائیں گے۔ حاضرین کرام، رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری تربیت ہو رہی تھی، بہت طریقے سے، بہت اعتبار سے ہماری تربیت ہوئی، کئی اعتبار سے ہماری تربیت ہوئی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم فقراء اور مساکین کا خیال رکھتے تھے، خاص طور سے صدقۃ الفطر نکالنے کے بعد ہم لوگ آئے ہیں، وہ صدقۃ الفطر فقراء اور مساکین کا خیال رکھنے کے لیے ہی ہے۔ لہٰذا یہی جذبہ ہمارے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے، یہی ہماری عید کا پیغام ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خاص طور سے اور تمام ملک کے باشندوں کا عام طور پر خیال رکھیں، ان کے برے بھلے کا خیال رکھیں۔ اگر ان میں سے کوئی مصیبت میں ہے، اگر ان میں سے کوئی پریشانی میں ہے، تو ان کی پریشانی میں ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فرج کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، دنیا میں اگر کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہے اور ہم جا کر کے اس کی مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبت کو دور کرے گا۔ ایسے ہی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اور مختلف اسلوب میں ایک دوسرے کو ابھارا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو نہ چھوڑو، بلکہ مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو رسوا نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کا سبب بنتا ہے۔ لہذا وہ سیوا ہمیں اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اس عید کے پیغام میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہم
کس کس جگہ کے رہنے والے ہیں، الگ الگ محلے کے رہنے والے ہیں، لیکن ایک فرمان پر ہم اس جگہ پر اکٹھے ہو گئے، ہم ایک دوسرے سے مل کر کے بیٹھے ہیں۔ یہی ملنا اور یہی اتحاد اور یہی اتفاق ہمیشہ ہماری زندگی میں باقی رہے۔ ہمارے دل میں اگر اپنے مسلمان بھائی کے تئیں کوئی قدورت ہے، کوئی کسی طریقے کی رنجش ہے، تو ہم اس چیز کو آج ہی دور کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ بغیر بات کیے نہیں رہ سکتا۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ 3 دن کے بعد بھی ایک آدمی سے دوسرے کی ملاقات ہو رہی ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، یہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، تو یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام پہلے کر لے۔ لہٰذا اگر ابھی بھی ہمارے دل میں کوئی قدورت، کوئی رنجش باقی ہے تو ہم ابھی اس کو نکال پھینکیں، اور جس طریقے سے ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ عید میں گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس بھائی کے ساتھ بھی گلے ملیں گے، اس کے ساتھ بھی معانقہ کریں گے، اس کو بھی سلام کہیں گے جس کے دل میں اس سے پہلے یا جس کے سلسلے میں ہمارے دل میں اس سے پہلے رنجش پائی جاتی تھی اور کسی طرح کی نفرت پائی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے دل کو نہیں سنبھالا، اپنے دل کو پاک نہیں کیا اور عبادت پہ عبادت کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، لیکن حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یقین مانیے یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ہی بڑا خسارہ کا سامان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے اتدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ المفلس من لیس لہ متاع ولا درہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے قوم میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ روزہ، نماز، حج اور بہت سارے اعمال کو لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ آئیں گے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کو اس نے گالی دی ہے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کو اس نے مارا ہے، کچھ ایسے آئیں گے جس کا اس نے قتل کیا ہے، کچھ ایسے آئیں گے جس کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد جب یہ تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا، اور بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ وہاں پر بدلے میں دینے کے لیے کسی کے پاس مال و دولت یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک آدمی کے نیکیوں کو اٹھا کر کے ان لوگوں کو دے دے گا جس پر اس نے ظلم کیا تھا، اور ایسے کرتے کرتے اس نیک آدمی کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے جس کو بدلہ دینا ہے ابھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ اب تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا، لہٰذا ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کتنا خطرناک ہے، ذرا غور کیجئے اس حدیث پر کہ ہم عام طور پر حقوق اللہ کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں آ کر کے اکثر انسان فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ حج کرنے جا رہے ہیں، حج کے بعد آتے ہیں پھر بھی اپنے بھائی سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان ہم نے پورا گزار لیا اور عید آج منا رہے ہیں، ممکن ہے کہ آج بھی ہم اپنے اس بھائی سے معانقہ کرنے، سلام کرنے یا اس سے گلے ملنے کی کوشش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے دل میں جو کینہ، بغض، حسد اور نفرت چھپا رکھا ہے ہم اسے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر غور کیجئے اور ذرا سوچئے کہ اگر ہم نے ایسے ہی اپنی زندگی گزار دی، نیکی خوب کمایا، لیکن کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکیاں سب برباد ہو جائے، سب اکارت چلی جائے۔ اس لیے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ حاضرین کرام،
یہ عید کا پیغام ہے کہ عید ہم لوگوں کو ایک ساتھ مل کر کے رہنا سکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان کیسا اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنے، شفقت کرنے میں اس طریقے سے ہے جیسا کہ ایک جسم سر سے لے کے پاؤں تک اگر ہمارے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سر میں درد ہے تو میرا سر کے علاوہ پورا جسم آرام محسوس کر رہا ہے، ہاتھ میں درد ہے تو پورا جسم آرام محسوس کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ سر کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، ہاتھ کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، پاؤں کے درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ مسلم سماج میں کہیں پر بھی کسی کے اوپر کوئی تکلیف ہے، کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہے تو وہ مصیبت اور وہ تکلیف ہم تمام لوگوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کریں اور اپنے دل میں جھانکیں کہ یہ تو پوری امت کی بات ہو رہی ہے، حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارے گھر میں میرا ایک بھائی، میرا ایک چاچا، میری ایک پھوپھی تکلیف میں ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہماری حالت یہی ہے میرے بھائیوں، لہٰذا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلانے کے لیے اگر تیار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو احکام ہمارے مطابق ہو اسی پر ہم عمل کریں گے اور جو احکام ہمارے دل کے خلاف ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ شریعت اس کا نام نہیں ہے۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کہ آپ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، یہ دو چار باتیں عید کے سلسلے میں اور عید کے پیغام کے طور پر میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ ہم لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے اور خصوصی طور پر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ میں رمضان کے مہینے میں صرف اس مسجد میں نہیں بلکہ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج رمضان کا مہینہ چلا گیا ہے، لہٰذا صرف رمضان کا مہینہ گیا ہے، شریعت کی عبادتیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ رمضان کے روزوں میں جس اللہ کی باتوں کو مان کر کے ہم لوگوں نے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کیا، رمضان کے بعد بھی اسی اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فقراء کا خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا ہمارے دل میں رمضان میں ایک رب اور رمضان کے علاوہ دوسرے رب والا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس رب کی عبادت ہم نے رمضان میں کی اور ان کی باتوں کو ماننے کی کوشش کی، وہی رب ہمیں کہتا ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھو، لہٰذا ہمیں ہمیشہ نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ نماز صرف رمضان میں نہیں بلکہ تمام دنوں میں نماز فرض ہے، یہاں تک کہ آدمی اگر بیمار ہو جائے تب بھی رمضان میں نماز کے سلسلے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی لیٹ کے پڑھیں، ویسے بھی نہیں پڑھ سکتی اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک آپ کے پاس عقل ہے، جب تک آپ کے پاس ہوش و حواس ہے، تب تک آپ کے اوپر نماز فرض ہے، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے اہم اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے، اور میں نماز کے سلسلے میں اس لیے بات کر رہا ہوں زیادہ کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ کوتاہی بھی پائی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا، لہٰذا ہم اپنے دل میں تہیہ کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی، نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوٹے گی، تب جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو پائیں گے۔ ورنہ اگر ہم صرف موسمی مسلمان بنے اور صرف رمضان میں عبادتیں کی، نماز کا اہتمام کیا، روزہ رکھا اور تمام چیزیں کی، رمضان ختم، شریعت ختم،
اس طرح کے اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین اور شریعت کے مطابق آخری سانس تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے جو گناہوں کا سرزد ہوا، ہم سے جو گناہ ہوئے ان تمام گناہوں کو مولا تو معاف کر دے۔ الہ العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ان کوتاہیوں کو تو معاف کر دے، اور رمضان کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ تو قبولیت کا درجہ عطا کر۔ ہماری عبادتوں کو، ہمارے قیام اللیل کو اور ہمارے صدقات و خیرات کو الہ العالمین تو قبول کر لے اور اپنے یہاں قبولیت کا درجہ دے دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو بیمار ہیں، جو اسپتال میں ہیں، ان کو جلد از جلد شفا دے اور اسے گھر میں لیا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو افراد دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، وہ قبر میں کس حالت میں الہ العالمین ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں، الہ العالمین تو ان کو معاف کر دے۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ جن کے بھی جو قبر میں ہے الہ العالمین تو ان کو معاف کر دے مولا۔ الہ العالمین ان سے جو گناہ اور سرزد ہوئی تھی زندگی میں، اللہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے، اور انہوں نے جو نیکیاں کی تھی ان نیکیوں کو تو قبول کر لے، اور ان نیکیوں کے بدلے میں ان کی قبروں کو مولا تو روشن اور کشادہ کر دے، ان کی قبروں کی طرف جنت کی کھڑکی کھول دے، ان کے قبروں میں جنت کا بچھونا بچھا دے۔ الہ العالمین ہمیں نہیں پتہ وہ کس حال میں ہیں، ہم تو دنیا میں عیش کر رہے ہیں، عیش و آرام میں ہیں، لیکن ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے ہمارے لیے کتنی کوششیں کی، کیسے کیسے ہماری تربیت کی، اس تربیت کا انہیں بہتر صلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے نماز روزوں کو قبول فرما لے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کوشش اسلام کے لیے، ملت کے لیے، اپنے اول اولاد کے لیے کیا ہے، ان تمام چیزوں کا انہیں بہتر بدلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اگر عذاب قبر میں مبتلا ہے، الہ العالمین تو ان کے عذاب کو دور کر دے، اور ان کے لیے ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی خطا کار ہے، ہم میں سے جو بھی دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کو سیدھے راستے پر چلا، اور زندگی بھر آخری سانس تک سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اسے تیار کر دے۔ الہ العالمین ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو مولا تو معاف کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ الہ العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے، الہ العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہمیں گناہوں سے کوسوں دور کر دے، اور ہماری زندگی ایسی کر دے کہ گناہ اور ہمارے درمیان مشرق و مغرب میں جتنی دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری ڈال دے۔ الہ العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تو ہم لوگوں کو ریا و نمود سے بچا لے، شرک سے بچا لے، دکھاوا سے بچا لے، ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، ہمارے اندر خلوص پیدا کر دے۔ ہم جو بھی عبادت کریں صرف تیرے لیے کیا کریں، ہمارے دل میں جو بھی ارادہ ہو صرف تیری رضا کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی کی خوشی، کسی کی رضامندی، کسی کو دکھانا کچھ بھی ہمارے دل میں نہ ہو۔ الہ العالمین تو ہمارے دل کو ایسے ہی بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔